السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کے ان پروانوں میں سے ہیں جو آسمان فضیلت پر ماہ کامل بن کر چمکے، لیکن ارباب سیر جن کا اصل نام معلوم کرنے سے قاصر رہے۔ ابی رحم بن عبد العزیٰ کے فرزند سعید کی کنیت ابو صبرہ تھی۔ اس کنیت نے اتنی شہرت پائی کہ ان کا اصل نام ہی لوگوں کو بھول گیا۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام برہ تھا، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ برہ کا پہلا نکاح عبد الاسد بن حلاد سے ہوا۔ اس سے جلیل القدر صحابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ غزوہ احد کے کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ازواج مطہرات کے مقدس زمرہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عبد الاسد بن ہلال کے بعد برہ کا عقد ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، جس سے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیافی بھائی تھے۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو ان کی شادی اپنے ہی خاندان کے رئیس سہیل بن عمرو خطیب قریش کی صاحبزادی ام کلثوم سے ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز فرمایا تو دونوں نے اس پر بلا تعطل لبیک کہا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ جو بندہ خدا شرف ایمان سے بہرہ ور ہوتا کفار کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاتا۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ بھی قبول حق کے جرم میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا تو حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم بھی مہاجرین حبش کے پہلے قافلے میں شامل ہو کر حبش چلے گئے۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہجرت حبشہ میں نہیں بلکہ دوسری ہجرت حبشہ میں شوہر کے ساتھ گئی، لیکن جمہور ارباب سیر نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم 3 ماہ بعد حبشہ سے مکہ واپس آ گئے اور اخنس بن شریک کی پناہ حاصل کر لی۔ ان کی واپسی کی وجہ یہ غلط اطلاع تھی کہ مشرکین قریش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین صلح ہو گئی ہے، لیکن جب انہوں نے مکہ آ کر دیکھا کہ مشرکین کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اہل حق کو بدستور ستا رہے ہیں تو دونوں میاں بیوی دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ تقریباً 6-7 سال تک حبشہ میں غریب الوطنی کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ واپس آ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن پا کر ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔ مدینہ میں حضرت منظر رضی اللہ تعالی عنہ بن محمد حججی انصاری نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ ہجرت نبوی کے چند ماہ بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقت قائم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صبرہ کو حضرت سلمہ بن سلامہ انصاری کا دینی بھائی بنایا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں سے ایک ہونے کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہ احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں بھی شامل ہوئے۔ عہد رسالت کی شاید ہی کوئی سعادت ہو جو انہیں نصیب نہ ہوئی ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو
کچھ عرصہ بعد حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے مکہ آ گئے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ اصحاب بدر میں وہ واحد صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے مکہ میں بالاستقلال مقیم ہوئے۔ اس کے پس منظر یا وجوہ پر ارباب سیر نے روشنی نہیں ڈالی۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت وہ مکہ معظمہ ہی میں مقیم تھے اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔